الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملجانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملكك وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة كلما ذكرك وذكره ذاكرون وكلما غفلنا عن ذكرك وذكر الغافلون. وصل عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعدد كل ذرة كل لمحة كل نفس كل شيء ألف مرة عدد ما تحبه وترضاه عدد ما يحبك ويرضاك عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمين والحمد لله رب العالمين. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا. تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں، تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں. یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. کہہ دو لیوائے حمد کے نیچے مقیم ہے، پوچھے کوئی پتہ جو ہمارے مکان کا. اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا. ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. عرش پہ جانا جا کر آنا، عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں.
کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. چھوٹی نماز عصر علی کی میرے نبی نے پڑھوائی. ارے ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں. جابر کے گھر مردہ بچوں کو پھر سے زندہ کرنا، کھائی بکری کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں. کھارا پانی میٹھا کرنا اور چھڑی روشن کرنا، صحرا کو گلزار بنانا سب کے بس کی بات نہیں. کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. آپ کے ایک شعر نے ساس کے سارے تار چھیڑ دیے. آل رسول سے بھی دغا کر رہے ہیں لوگ. آل رسول سے بھی دغا کر رہے ہیں لوگ. ایمان اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں لوگ. جنت سے کے وارثوں سے بغاوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے بغاوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. جنت کے وارثوں سے بغاوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ کے جز میں نے تلاوت کیے ہیں، پھر زمانہ یہ ذہن دیا جاتا ہے اہل سنت شرک کے مرتکب ہے. کیا شرک کرتے صاحب؟ اللہ رسول کو دونوں کو یکجا کر دیتے ہیں، برابر کر دیتے ہیں. بڑا جھگڑا ہے، بڑی نزاع ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو مجرم. اگر آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے کیا ہے اور اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، تو ذرا آئے قرآن کی ایک دو نہیں انشاءاللہ المستعان 8-10 آیتیں آپ کو سناتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. دوسری جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تیسری جگہ ارشاد ہوا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَتَّعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. چوتھی جگہ ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ. مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور آگے اغناہم اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائیں استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے فوری حاضر ہو جاؤ، لبیک کہو. کیا میں پوچھ سکتا ہوں ہم میں کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ بلاتا ہے؟ اللہ کو دیکھا ہو کسی نے تو بتائے.
ایک کھڑا ہو کے کہہ دے مجھے اللہ بلا رہا ہے، مجھے اللہ آواز دے رہا ہے، مجھے اللہ کی پکار سنائی دیتی ہے، ندائے ازانی سنتا ہوں، صدائے غیبی سنتا ہوں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ استجیبوا للہ ولرسولہ. اب ذرا شان نزول بھی سن لیا. صحابی رسول تھے حضرت ابو معلہ، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے یاد فرمایا. کس نے یاد کیا؟ رسول نے. ہم ملا دیتے ہیں، ہم برابر کر دیتے ہیں. آؤ قرآن کی طرف، میں بتاؤں تمہیں، ارے یہ کام ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ نے خود کیا ہے. بھیجا قاصد کو جاؤ، ابو معلہ کو بولا کہ لاؤ. وہ پہنچے، آواز دی، اے ابو معلہ، اللہ کے حبیب تجھے یاد کر رہے. کوئی جواب نہیں ملا، واپس چلے گئے. پھر ایک ساتھ ہوا، کیا ہوا؟ کہا سرکار کوئی آواز نہیں ملی. جاؤ پھر آواز دو. پھر پہنچے، پھر آواز دی، تب بھی کوئی جواب نہیں ملا. تیسری مرتبہ پھر گئے، پھر آواز دی. تب تک ان کی نماز ہو چکی تھی. آواز دی، لبیک کہا، دروازے پر پہنچا، قاصد سے ملاقات کی، عذر بیان کیا، معذرت کر لی، تاخیر کر لی. کہا میں ابھی آقا کی دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں. سرکار نے یاد فرمایا، میں تو حالت نماز میں تھا، اللہ کا رسول بلا رہا تھا، اللہ کی عبادت میں تھا. برابر کرنے کی بات ہم برابر کر دیتے. آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. کہا سرکار غلطی ہو گئی، تاخیر سے حاضر ہوا، لیکن عذر، وجہ، کارن، ریزن بہت ریشنل ہے. میں نماز میں تھا، حالت نماز میں کیسے کسی کو آواز دے سکتا سرکار؟ سرکار نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. حالت نماز میں تھا، اگر نماز پڑھ بھی رہا تھا، میں نے بلایا تھا تو فرض تھا کہ تو آ جاتا. اگر آ جاتا، میرے بلاوے پہ آ جاتا، بھلے ہی نماز کی کسی رکعت میں ہوتا، دوسری میں ہوتا، پہلی میں ہوتا، تیسری میں ہوتا، چوتھے میں ہوتا، قیام میں ہوتا، رکوع میں ہوتا، سجود میں ہوتا، قاعدہ میں ہوتا، کسی حالت میں ہوتا، آ جاتا. میں نے بلایا تھا اور جو کچھ کام میں لگاتا، جہاں کہیں بھی آتا، بھلے ہی بازار کی سیر کرواتا، تو پلٹ کے آتا اور پھر پوچھتا کہ سرکار اب کیا کروں؟ میں کہہ دیتا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے پڑھ لے. اب فیصلہ تو بھی کر لو. اولے تو قرآن پڑھا ہے صاحب، ابھی تو ہم حدیث کی منزل کی طرف نہیں جا رہے، ابھی قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے. حدیث سناتے ہیں ضعیف ہے، موضوع ہے، وہ فلاں راوی ثقہ نہیں ہے، وہ درایت فی الحدیث کی معرض بحث میں ہے. یہ حدیث 1400 سال سے جن حدیثوں کو ثقہ، حسن لذاتی کہا گیا، آج یہ ان کو ضعیف بتا رہے ہیں. اور کمال تو یہ ہے، ایک آ گئے تھے ہمارے پاس ان کے مبلغ، تو میں نے پوچھا جناب ضعیف کی تعریف تو ذرا سنا دیں. بھائی ضعیف کے معنی جو ہے کمزور کے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی علت کیا ہے یہاں ضعف کی، وہ بھی آپ سمجھا دیں.
کہا جب بات پرانی ہو جاتی ہے تو ضعیف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وار استحضار علمی، وار تفقہ، وار اصول الحدیث پر آپ کا دسترس. کیسے کیسے تبلیغ کرنے نکل گئے. حیدرآباد میں ایک مجلس میں، حیدر گڑا نام آپ نے سنا ہوگا، حمایت نگر اور حیدر گڑا بالکل متصل محلے ہیں. ایک مسجد میں ہنگامہ ہونے لگا. خلفائے راشدین کے نام کے توغرے بھی اٹھا اٹھا کے پھینکے گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سوچا نفرتوں کی انتہا ہے. غیر اللہ کا مسجد میں نے کھولا. کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ ایسے ایسے چیلنجز کر رہے ہیں، ایسے ایسے حالات ہیں، آپ تشریف لے چلیں. ثالثی کی نیت سے کہ بھائی کوئی حل نکل جائے گا، یہ نزاع ختم ہو جائے گی آپس میں مسلمانوں کا. یہ انتشار اچھا نہیں ہے. پہلے ہی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حالات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں. میں پہنچا، تعارف ہوا کہ یہ مقامی امیر ہے اس جماعت کے جو دین کی تبلیغ کرتی ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے تنظیم کی قیام کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو کہا اعلاء کلمت الحق اور تحریک صلاۃ. میں نے پوچھا کہ صاحب اعلاء کلمت الحق جو ہے ذرا آپ اس کی تشریح فرماتے ہیں تو پھر ہم آگے بات بڑھائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی ہے؟ ہاں یہی. جناب محترم آپ مجھے بتائیں کہ یہ لا جو ہے یہ لائے نافی جنس ہے یا ناہی کمال ہے؟ حوائد کس طرح ہے صاحب؟ یہ تو لا ہے مسئلہ. اچھا ٹھیک کریں گے گفتگو اس پر. یہ الہ جو لفظ ہے اس کے مصادر کتنے ہیں؟ It's an extracted term. It has 3 roots. معلوم ہے آپ کو الہ اور تو معبود کون سے مصدر سے معبود کے معنی بولتے ہیں معلوم ہے؟ یہ لفظ الہ یا الوہ سے بنتا ہے تو اس کے الگ معنی ہے. الوہ یا الوہ سے اگر بنا ہے تو اس کے الگ معنی ہے. الہ یا الہو سے بنا ہے تو اس کے الگ معنی ہے. الہ یا الہو سے بنتا ہے تو تحیر کن ذات، وہ ذات جو تحیر میں ڈال دے، متحیر کن ذات. صدیق اکبر سے رب کی معرفت کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا بیت مصرے میں العجز فی الادراکی ادراکن، العجز فی الادراکی ادراکن. بندے کا اس کی پہچان میں عاجز آ جانا ہی پہچان خداوندی ہے. علی مرتضیٰ کے پاس یہ بیت کسی نے پہنچا دی. علی صدیق نے یوں کہا ہے، علی نے فرمایا والبعث فی سر ذاتہ اشراک، اور اگر تم اس ذات کے سر میں بحث کرنے لگ جاؤ گے تو سوائے شرک کے کچھ نہیں ملے گا. یہ تو متحیر کن ذات ہے صاحب. اب اگر الوہ یا الوہ سے بنی تو اس کے معنی ہوتے ہیں معبود حقیقی اور موجود حقیقی. یہ لا جو ہے نافیہ جنس ہے، کوئی نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی محبوب نہیں.
حضرت شاہ غوث پانی پتی علیہ رحمہ روز اثر کی نماز پڑھتے، مسجد میں بیٹھتے اور مسجد کے ایسے گوشے میں بیٹھتے کہ مسجد میں کمانیں تھی، کمان کے پشت کی طرف بیٹھ جاتے. جب مسجد خالی ہو جاتی انتظار کرتے کہ سب لوگ جا چکے مسجد سے، اس کے بعد اندر سے مسجد کا دروازہ لگا لیتے اور ذکر میں مشغول ہو جاتے. ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ یہ روز لوگوں کے جانے کا انتظار کرتے ہیں. تشویش ہوئی تو میں پڑ گیا، موقع غنیمت جانا اور جا کے چپکے سے بیت الخلاء میں چھپ گئے. مسجد پوری خالی ہوئی، سارے لوگ چلے گئے. فوری باہر نکل کے آ گیا، آگے حضرت کے پیچھے کھڑا رہ گیا. اب حضرت نے ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ پیچھے کھڑا ذکر سن رہا تھا. حضرت نے توجہ کی، پوچھا کیا چاہتا ہے، تو کیوں ٹھہرا ہے؟ سرکار روز دیکھ رہا ہوں آپ تنہائی کے متلاشی رہتے ہیں، اس وقت میں یہاں بیٹھ جاتے ہیں، سب کے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ کھوج تھی اس لیے کھڑا ہو گیا. کیا معنی معلوم ہے لا الہ کے؟ نہیں سرکار، سنتا آیا ہوں یہ کلمہ، خود بھی ذکر کر لیتا ہوں، معنویت سے ابھی تک میری نہ شناسائی ہے نہ معنی کی طے کو پہنچا ہوں. کہا سن، ہم جب ذکر کرتے ہیں تو لائے نافی جنس کو اپنے تصور میں رکھے. یہ ذکر کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی موجود حقیقی ہے. تو کہا ایسا سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا میرے پیچھے ہے نا، پیچھے بیٹھ جا کے، فاصلے سے ہٹ کے ٹھیک میری پشت کے پیچھے بیٹھ جا. اب حضرت نے ذکر شروع کیا، لا الہ الا اللہ. جیسے ہی یہ ضرب لگائی، یہ شخص دیکھتا ہے کہ حضرت غائب ہیں. پھر دوبارہ ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ، مسجد غائب. اب تیسری جب ضرب لگی تو یہ خود عدم میں چلا گیا. اس کو خود پتا نہیں کہ کہاں ہے، خود کو کھو دیا. آپ کو پانے کے لیے خود کو کھو دیا میں نے. پھر حضرت نے ذکر شروع کیا، پہلے اپنا وجود، پھر مسجد کا وجود، تیسرے نمبر پر یہ. پوچھا کیا ہوا؟ کہا سرکار پتہ نہیں، جس طرح ایک بے ہوش انسان انکانشیسنس میں رہتا ہے اور جب ہوش میں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ وقت کہاں کیسے کٹا. ایسا ہی یہ لمحے میرے بھی تھے، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ پہلے آپ غائب ہو گئے، پھر مسجد غائب ہو گئی، پھر میں غائب ہو گیا. تو کیسے غائب ہو گیا؟ کہا یہ نہیں معلوم ہے، یہ نہیں معلوم ہے. فرمایا میاں فقیروں کی ٹو میں نہ رہنا. یہ تو میں نے تجھے واپس لا لیا، جہاں پہنچایا تھا چھوڑا تھا تو تیرے بیوی بچے مجھے کوستے کاٹتے. ہم جب لا کہتے ہیں تو سب کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں. ہم جب لا کہتے ہیں تو ہر ایک کو اپنے حب کی بساط سے نکال باہر کرتے ہیں کہ تیرے سوا محبوب کوئی نہیں، تیرے سوا موجود کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب کوئی نہیں. اور لا کہتے ہیں تو پھر یہ تصور قائم کر لیتے ہیں تیرے سوا معبود کوئی نہیں. یہی احسان کی منزل ہے جو میرے آقا نے بیان فرمائی تھی، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کیوں ہماری ٹو میں ہے جا اپنا کام کر. جن کو
کلمے کی الہ کی اصل نہیں معلوم، وہ شرک جائز ناجائز کے فتوے سنا رہے ہیں۔ پر ایک تجربہ سنا دیا آپ کو۔ اب یہاں رب فرماتا ہے استجیبوا للہ ولرسولہ، پکارنے والا کون تھا؟ اللہ یا اللہ کا رسول؟ حضرت ابو محلہ کو کس نے آواز دی تھی؟ رسول نے۔ پھر رب نے اپنا نام کیوں استعمال کیا؟ یہ واحد جا کے تسلیہ کیسے ہو گیا؟ اور ساری آیتیں جتنی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا سب میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ ضمیر واحد کی ہے۔ کام کرنے والے دو، ضمیر کا مرجع ایک۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب یہ فرما دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے محبوب دیکھو، ہمارا کلمہ بھی پہلے انکار سے منفی سے شروع ہوتا ہے۔ لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں۔ لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، نہیں پہلے سوائے اس کے بعد میں ایکسیپشن، استثناء۔ تو پہلے تو آپ انکار کر رہے ہو کہ کوئی معبود نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی محبوب نہیں، پھر بول رہے الا اللہ۔ میں بھی ایک لمحے کے بعد اس کی طرف آتا ہوں، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہاں بھی جہاں جہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے رب نے ایسے کلمات استعمال فرمائے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ، مَا رَمَيْتَ کے معنی ماضی کے ساتھ ماں کا صیغہ جب آپ استعمال کرتے ہیں، ماضی معروف ہے رمیتا، وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے کنکری نہیں ماری۔ اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے ماری، آپ نے کنکری ماری ہی نہیں۔ جب آپ نے کنکری ماری تو پھر کس نے ماری؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ہاتھ مصطفیٰ کے، عمل مصطفیٰ کے، ہجرت کی رات مصطفیٰ کافروں پر کنکریاں بھٹکا رہے ہیں، کافروں پر کنکریاں پھینک رہے ہیں، کافروں کی طرف کنکریاں منتشر کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب یہ تجھے دیکھتے ہیں، تجھے نہیں دیکھتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وَتَرَاهُمْ، یہ تجھے دیکھتے ہیں، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تیری طرف دیکھتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تجھے نہیں دیکھتے۔ کنکری جب تو پھینکا تو نہیں پھینکا، اور پہلے منفی سے شروع۔ وَمَا رَمَيْتَ، تو نے کنکری نہیں پھینکی، اِذْ رَمَيْتَ، جبکہ تو نے پھینکی۔ آپ نے کنکری نہیں پھینکی جب آپ نے کنکری پھینکی، آپ نے گفتگو نہیں کی جب آپ نے گفتگو کی، آپ نے نہیں دیا جب آپ نے دیا، آپ نے نہیں کھایا جب آپ نے کھایا، آپ نہیں ہنسے جب آپ ہنسے، آپ نہیں روئے جب آپ روئے، تو پھر کون؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ارے تو گفتگو نہیں کرتا محبوب، تیرے ہونٹوں کو جنبش نہیں آتی ہے، پہلے میں بولتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی، لا نافی جنس، ناہی کمال الگ ہے، جیسے لا صلاۃ الا بحضور الخلق، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا وہاں بھی ہے، لیکن فقہاء نے اصلاح کو بھی شرط قرار دیا۔ تم نماز تو پڑھ لیتے ہو، بغیر حضوریہ قلب کے جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ اپنے کمال کو کھو چکی، تو یہ
نہ ہی یہ کمال والی لا ہے. نماز تو پڑھ رہے ہو مگر یہ نماز نہیں ہے. یہ تو صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہو. یہ تو تم ورزش کر رہے ہو. There are certain acts. Simply you are standing, going down, prostrating, قیام کیا, رکوع کیا, سجدہ کیا. یہ 3 وہ ارکان نماز ہے جن کا قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے. لیکن کہ جو کچھ تم نے کیا نماز نہیں پڑھی. جب تم نے نماز پڑھی تو نماز نہیں پڑھی. تم نے نماز نہیں پڑھی جب تم نے نماز پڑھی. وَمَا صَلَّيْتَ إِذَا صَلَّيْتَ. ارے میں پڑھا بھائی نماز. نہیں پڑھا تو. مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو روح تھی یہ نماز اس روح سے خالی. لا الہ نہیں ہے کوئی. ایک لمحے کے لیے حساس, سنجیدہ اور فکر انگیز نقطے کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں. تھوڑا سا توجہ فرمائیں. یہ مجمع ہے, اس میں ہمارے مولانا رفیع اللہ صاحب ہیں, مولانا شفیق پایا صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں جن کے ناموں سے میں واقف نہیں. کوئی یاد نہیں. پہلی نظر مجھ پہ پڑی, سمجھا کہ اس محفل میں ذمہ دار آدمی میں ہوں. میرے پاس پہنچا, مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت یہاں شفیق پایا صاحب یا رفیع اللہ حسینی صاحب ہیں, اگر یہ میری نظر سے اتنا قریب نہ ہوں, ادھر مجمع میں کہیں ہوں, تو اب میں کیا کرتا ہوں؟ ادھر سے نظر اپنے بچھانا شروع کیا, ایک 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 چہرے کو دیکھا, آخر تک اس دروازے کے پاس ٹھہرے ہوئے آخری فرد تک میں اپنی نظروں کی رسائی سے کام لیتا ہوں, اور اس کے بعد یہ کہتا ہوں نہیں ہے. پتہ چلا انکار کے لیے سب کو دیکھنا ضروری. ایک کے انکار کے لیے سب کو دیکھنا ضروری. اور جب میں نے دیکھ لیا موجود ہے, کوئی آیا مجھ سے پوچھا مولانا رفیع اللہ صاحب ہے, مولانا شفیق پایا صاحب ہے, میں نے ایک نظر ڈالی, کہا ہاں ہے. اب پورے مجمع کو نہیں دیکھتا میں. معلوم ہوا انکار کے لیے سب کو دیکھنا ضروری, اقرار کے لیے ایک کو دیکھنا ضروری. اب یہ لا الہ کون بولے؟ کس کا حق ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ پوچھو رسولوں سے, پوچھو نبیوں سے. یوم میثاق کیا ہوا تھا؟ ارے شعور کی نظر سے تو سب دیکھ رہے تھے, اس کے باوجود سب کی نظریں محتاج تھی مصطفیٰ کی نظر کی. سب کے جواب محتاج تھے مصطفیٰ کے جواب کے, سب کے وجود محتاج تھے مصطفیٰ کے وجود سے. جب تک مصطفیٰ نے بلا نہ کہا کسی کی ضرورت نہیں بلا ارے وہاں بھی سب دیکھ رہے تھے اس کو, اس کے باوجود مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہے, مصطفیٰ کے محتاج ہے. وہاں بھی ساری انسانیت خدا کے آگے ہوگی, لیکن سارے نبی اور رسول پھر آئیں گے تو اسی لیوائے حمد کے نیچے. ذرا بتاؤ تو حشر والو, یہ بھید کیا ہے, یہ راز کیا ہے کہ خلق ساری خدا کے آگے نبی کی صورت کو تک رہی ہے.
اب لا کہا لا کہنے کا حق نہ آدم کو، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل کو، نہ اسحاق کو، نہ یعقوب کو، نہ لوط کو، نہ ذوالکفل کو، نہ یوشع کو، نہ موسیٰ کو، نہ شعیب کو، نہ ہارون کو، نہ عیسیٰ کو، وغیرہ وغیرہ. آج تو سب ہے یہی پڑھتے ہوئے، دعویٰ سب نے یہی کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم نے پوچھ لیا دیکھ کے کیا؟ جب لا کہتے ہو تو پھر سب کو دیکھنا ضروری، زمین کے 7 طبقات دیکھنا ضروری، فضاؤں میں جھانکنا ضروری، درختوں میں کھوج کرنا ضروری، پہاڑوں میں دیکھنا ضروری، ہواؤں میں جانا ضروری، ہواؤں سے پرے جانا بہت ضروری، 7 آسمانوں کی سیر کرنا ضروری، جنت، دوزخ، لوح قلم عرش کرسی سب کو دیکھنا ضروری. جب کچھ بھی نہیں دیکھا تو پھر لا کا دعویٰ کیسے؟ انکار کرنے کے لیے تو سب کو دیکھنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ عرش پہ اس کے سوا کوئی اور ہو معاذ اللہ، ہو سکتا ہے کہ جنت میں کوئی ہو سکتا ہے کہ فضاؤں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ طبقات ارض میں کوئی ہو سکتا ہے کہ سمندروں کی گہرائی میں کوئی چھپا ہو. جب دیکھا نہیں تو پھر انکار کیسے؟ اور اب الا اللہ کہہ دیا تو پھر اس کو دیکھنا بھی ضروری. انکار کے لیے سب کو دیکھنا ضروری، اقرار کے لیے ایک کو دیکھنا ضروری. نہ سب کو دیکھا نہ ایک کو دیکھا، پھر دعویٰ کیسے؟ ارے نبی رسول ہی دعویٰ نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں. 5 وقت مؤذن مسجد سے پکار رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. باہر نکلتے کوئی پکڑ لیتا ہے، پوچھتا ہے دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں دیکھتا تو گواہی کیسے؟ گواہی کس بات کی؟ اشہدو، آئی وٹنس. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہوتا ہے. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے. نبی کی زندگی کا انکار کرنے والوں، اللہ نے شاہد بنایا ہے اسے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سب پر وہ گواہ، اور ان کے صدقے میں کنتم شہداء علی الناس وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ارے ان کا صدقہ ہے، ساری امتوں پر تم کو گواہ بنایا جائے گا اور تم پر سید المرسلین گواہ ہوں گے. تمہاری حیثیت کتنی ورنہ؟ یہ ان کا صدقہ ہے، یا ان کے دامن کرم کو تھام لینے کا اعزاز ہے کہ ساری امتوں پر تمہیں گواہ بنایا جا رہا. ورنہ تم کیا چیز ہے؟ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن نے کہہ دیا، باہر کسی نے پکڑ لیا، وہ ڈالڈا اگر ہو، میں ڈالڈا مسلمان کہتا ہوں بعض مسلمانوں کو. ہمارے ہاں ایک گھی آتا تھا، اس کا نام تھا ڈالڈا، جو نخلی ہوتا تھا، اور لوگ اس کی پیکنگ کو دیکھ کے سمجھتے تھے یہی اصلی گھی ہے. پیکنگ بہت متاثر کرتی ہے صاحب. پریزنٹیشن is very very important. Appearance is very very important. ہاں ایک آگا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی، اعدل یا رسول اللہ کہنے والا. پہلا گستاخ تاریخ اسلام کا ذوالخویصرہ تمیمی. مال غنیمت سرکار تقسیم کر رہا ہے کہ بولا اعدل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انصاف کیجئے. سرکار جلال میں آگئے، فرمایا اگر میں نہ انصاف کروں تو اس پوری کائنات میں کون ہے جو انصاف کرے؟ یہ کہتا ہے عمر فاروق نے، علی مرتضیٰ نے تلواریں کھینچ لی. سرکار اجازت دیجئے، ابھی اس کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، سر دھڑ سے اڑا دیتے ہیں. فرمایا نہ. لوگ کہیں اسلام کے ابتدائی ایام کی باتیں ہیں، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے، کہا نہ اسے چھوڑ دو. لوگ کہیں گے کہ نبی اپنے لوگوں سے
خود اپنے کلمہ پڑھنے والوں کا قتل کروا دیتے ہیں. چھوڑ دو اسے. پھر حضور کو پشت کر کے جانے لگا. یہ بات یاد رکھیں آپ. پیٹ کر کے جا رہا تھا. اب پوچھا جاتا ہے جب آپ حرم سے معاہدہ شریف سے سیدھے پیٹ اپنی ادھر کی جانب کر کے جاتے ہو تو کچھ ہے فرستادہ پوچھتے ہیں یہ کہاں کا ادب ہے؟ کسی صحابی نے کیا؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دی یہ پیٹ کر کے نہیں جانا. کہاں کا ادب ہے؟ کہیں لکھا ہو تو بتاؤ. ارے تو نے حدیث پڑھی نہیں. جب وہ پشت کر کے جانے لگا پھر صحابہ نے تلواریں سوت لی. کہا سرکار پہلی منزل میں آپ نے اسے معافی دے دی, اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ کھلا گستاخ ہے, آپ کو پیٹ کر کے جا رہا ہے. ان کی طرف پیٹ کرنا یہ گستاخی ہے, اس لیے کہ یہ وہ ہے جن کا جدھر منہ ہو جائے تو وہ قبلہ بدل دیتا ہے. قبلہ کا قبلہ ایسا ہے واجگا فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اگر چاہتے ہو عربی تو معنی سمجھو, محبوب جس سے تو راضی ہے اس کو قبلہ بنا دے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. بعد میں ترتیب آیت کی قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ, ہم بے شک دیکھ رہے ہیں تیرا چہرہ الٹنا پلٹنا. کہا وجهك فی السماء, پہلے نماز میں تو اوپر ہمیں دیکھ رہا, ہم جانتے ہیں تیرے دل کی دھڑکنیں محبوب, تو کیا چاہتا ہمیں معلوم ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اب ہم تجھے اختیار دیتے ہیں, تو جسے چاہتا ہے جس سے تو راضی ہے اسے قبلہ بنا دے. اور اس کو معلوم ہے کہ یہ قبلہ کس کو بنانا چاہتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, ہم نے رب سے پوچھا یہ شطر المسجد الحرام کیوں؟ رب نے کہا سنو, میں نے قرآن میں کہا ہے إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اس دھرتی پر سب سے پہلی جو عمارت بنائی گئی وہ کعبہ ہے, میرا گھر ہے, وہ خاص گھر میرا, جیسے تم کعبہ کہتے ہو, یہ پہلی عمارت ہے اس دھرتی پر. یہ کیا کرتی ہے؟ هُدًى لِلْعَالَمِينَ, تمام عالموں کے لیے ہدایت. رب العالمین کہہ رہا ہے یہ ہدی للعالمین ہے کعبہ. ایک منطقی سوال ہے آپ لوگوں سے, مجھے یہ بتائیں ہدایت دینے کے دو ہی طریقے ہیں دنیا میں, ایک ہدایت عملی, ایک ہدایت قولی, فعلی قولی. وہ بھی تو ادھر سے ہوتی ہے سب. ہدایت وہابی کہتے ہیں اس کو, جیسے بچی کو تیرنا کوئی نہیں سکھاتا, پیٹ سے ماں کی پیدا ہوتے بچہ تیرنے لگتا, یہ ہدایت وہابی ہے. ماں کی گود میں نونہال آیا, اس کو معلوم ہے غذا کہاں ملتی ہے وہیں جاتا ہے, یہ ہدایت وہابی ہے, ادھر سے توفیق ہو جاتی ہے. اب کعبہ تمام عالموں کو ہدایت دیتا ہے, تو دو ہی صورتیں رہے, یا قولی یا فعلی. اب ہم کعبے سے پوچھے اے کعبہ تو ہی بتا دے کون سا فعل تو کرتا ہے. کعبہ کہتا ہے میں کہاں فعل کرتا, میں تو سمتے سجدہ ہوں. لوگ میری طرف رخ کرتے ہیں, نماز کے لیے تقبیل کعبہ شرط ہے, اذان کے لیے بھی تقبیل کعبہ شرط ہے. سب میری طرف رخ کر کے اذان بھی دیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, میں تو اپنی جگہ ساکت و سامت رہتا ہوں, میں کچھ نہیں حرکت کرتا. کہا کچھ کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا, ساکت بھی ہوں سامت بھی ہوں, میں کچھ بھی نہیں کہتا. پھر رب نے فرمایا نا ہدی للعالمین, تو پھر ہدایت کیسے دیتا ہے؟ نہ قولی نہ فعلی. کہا تو نے دیکھا نہیں میرا ایک عمل؟ پوچھا کیا
جب آمنہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے میں ان کے گھر کی طرف جھک رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حد ہے. واہ واہ. بہت بہت. کعبے کا کعبہ آ رہا تھا، کعبہ اس کی طرف جھک رہا تھا. فتح مکہ کا واقعہ بڑا تاریخی ہے، تو آپ نے سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھے ہوں گے آپ. وہ جب فتح ہو گیا مکہ، سرکار مدینہ نے اپنے چہیتے غلام مؤذن بارگاہ نبوی حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، بلال اذان دو. یا رسول اللہ دیتے ہیں اذان. ابھی کعبے کی طرف رخ نہ کیا تھا، سرکار کا ارشاد ہوا، بلال کعبے پہ چڑھ کے اذان دو. بلال کعبے پہ چڑھ گئے. بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ، توہین معاذ اللہ اہانت مراد نہیں ہے، منظر بتا رہا ہوں. بلال کعبے کے اوپر، کعبہ قدموں کے نیچے. اب بلال تذبذب میں جب تک دھرتی پر رہا تقبیل کعبہ، کعبے کی طرف رخ کر کے اذان دیتا رہا. پوچھا سرکار کعبے پہ چڑھا دیے ہو، اب کدھر رخ کروں؟ سرکار نے اشارہ کر کے بتایا، بلال جب تک دھرتی پہ رہے کعبے کی طرف رخ کرنا، جب کعبے پہ چڑھ جانا تو کعبے کی طرف رخ کرنا. عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. حق اہل سنت زندہ باد زندہ باد. بہت بہت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت میں نے 7-8 پڑھی ہے. اب اگر ہر آیت کی تفصیل شان نزول، اس کے عوارف معارف معانی پر ہم بحث کریں تو پہلے سن چکے آپ کہ محفل اپنے وقت کا مقرر ہو رہی ہے، بھلے ہی تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ایسا یہ آگے پیچھے کا مسئلہ ہی ایسا ہے، یہ آگے پیچھے کا مسئلہ ہی ایسا ہے، تھوڑا آگے پیچھے. ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے والد ناک سے کھانا کھاتے ہیں. ارے تو پاگل ہو گئے، تھوڑا آگے پیچھے. دوسرے نے کہا کہ ہمارے والد منہ سے سونگتے ہیں. ارے کیسا ہوتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے. تیسرا بیٹھا ہوا تھا منچھالا، اس نے کہا بیٹھو، بیکار باتیں کر رہے، سونگنے کی کھانے کی، ہٹاؤ. میرے والد کے پاس ایسا بڑا بالا ہے، جب چاہتے ہیں 29 کو رؤیت نہیں ہوتی کھینچ کے لا لیتے چاند کو. اتنا بڑا بھالا ہے؟ ہاں. اچھا. دوسرے نے کہا کہ سنو، میرے والد کی کھیتیاں ہیں، صاحب بڑے جاگیردار آدمی ہیں، بہت زمین آتا ہے ان کی کھیتی ایسی ہے، ٹریکٹر چلاتا ہوا میں جب چلا تھا اس کونے سے اس کونے کو جانے تک نکلا تھا، جوان پہنچا تو ضعیف ہو گیا. ہاں اتنی بڑی کھیتی ہے؟ بولے ہاں ہے. اتنی بڑی کھیتی تو نہیں ہو سکتی. بولے اتنا بڑا بمبو بھی نہیں ہو سکتا. وہ بھارا اتنا بڑا کیسے ہوگا؟ اچھا یہ بول، یہ اتنا بڑا بھارا تیرا باپ کہاں رکھتا؟ تیرے باپ کی کھیت میں. ارے جان دے بھائی، جھگڑا ختم. تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، تھوڑا. تو وقت ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں ہم آیتیں تو میں نے سنائی آپ کو، سب کے تراجم بھی اگر آپ چاہیں تو سنا دوں. سب میں
یہی مضمون ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے سود کا کاروبار کرنے والوں سنو، تمہاری یہی روش چلتی رہی تو اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے گناہگار اللہ کے بارگاہ کے نا جی، رسول سے کہیں کو جنگ کرنا، رسول اور اللہ تو الگ الگ. سبحان اللہ. ہے نا؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وہ لوگ جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو ایذا، تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا؟ اللہ کو جسم ہے، فزیکل ایگزسٹنس ہے اس کا، تمہارے کو دکھتا کہتا تکلیف پہنچاتے. مراد یہ ہے کہ جو کوئی میرے حبیب کو ذرا سا بھی تکلیف پہنچائے تو یہ تکلیف محبوب کو نہیں ہے، محب کو ہے، محب کو ہے. محب اور محبوب آپس میں دونوں سرے اچھی یہ گفتگو کر رہے ہیں، تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں ہے. تیری بارگاہ کا مجرم میری بارگاہ کا مجرم، تیری بارگاہ کا محبوب میری بارگاہ کا محبوب، جو تجھ سے قریب وہ مجھ سے قریب. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. بڑا خوش ہو گیا، بغلہ بجانے لگے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ دیکھیں کیا فرمائے، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ قریب ہے، رسول اللہ نے کہا کیا ہے. جن کو اللہ کی قربت مل گئی وہ رسول کا نہ جانے کا عنوان نہیں کھاتا. خالی قریب نہیں ہے، تمہاری پکار سن تو بول رہا، جواب بھی دیکھو بول رہا. اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی. کہیں کو جانا جی، بارگاہ رسالت میں جانا ضروری ہے. حج مکے میں ہوتا مدینہ میں نہیں. میں بولا ہاں صحیح ہے، حج مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں قبول ہوتا ہے. ادھر منظور ہوتے ہی ادھر مقبول ہوتا ہے. دعاؤں سے کہو باب اثر سرکار کا گھر ہے، میرے مالک کا گھر، آقا کا گھر، سرکار کا گھر ہے. شعور بندگی صدقے اتر، سرکار کا گھر ہے. مدینہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے اور عرش معلیٰ کیا ہے سن لیجئے. ادھر سرکار کا دفتر، ادھر سرکار کا گھر ہے. اور بھائی آپ لوگ تو ایگزاجریٹ کر دیتے، رسول اللہ کا گھر ہے نہیں ہے، نہیں ہے. کیسا ہوتا، کیسا ہوتا؟ اللہ سے پوچھو. جب بلایا بڑی اسرار کی باتیں، کعبہ قوسین او ادنا کو اگر لے کے بیٹھ جائیں گھنٹوں نکل جائے صاحب. یہ او ادنا کیا ہے؟ یہ اس سے کم، اللہ کو نہیں معلوم کتنا کم. پھر وہ نہیں جانتا تو کون جانتا؟ مولا مشکل کشا حالت جنگ میں ہے کہ یہودی آ کے پوچھتا ہے، علی سنا ہے تمہارے پاس بہت علم ہے، کیا چاہتا ہے بول. زمین سے سورج کی مسافت کتنی ہے بولو. پاگل ہو گیا، جنگ کی حالت میں ہوں، ذہن منتشر ہے، ایسے وقت میں یہ پیچیدہ سوال کر رہا ہے. مولا نے کتنے نوری سال ہوتے ایک گھوڑے کی دوڑ کی رفتار سے بتا دیا کہ ایک گھوڑا
اس رفتار سے دوڑے اور 500 سال تک مسلسل دوڑتا رہے تو وہ سورج کو پہنچ جاتا ہے. اس حساب سے اتنی مسافت ہے. پوچھنے والا یہودی صرف چھیڑ کر کے جنگ سے ذہن ہٹانا چاہتا تھا، لیکن جب اس دور کے بڑے ماہر ایسٹرونومی کے چیمپئن ماہر اجسام فلکی و علم فلکیات کے پاس گیا، جا کے بولا کسی شخص نے ایسا کہا ہے. تو کہا کہنے والا کون ہے؟ بولے کیسے باشد کوئی بھی ہے. تو پلٹ کے اس نے کہا یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے یہ مسافت بنائی ہو یا بنتے وقت دیکھا ہو. یہ باب العلم ہے. تم مدینہ العلم میں بحث کر رہے ہو، ہم تو باب العلم کی بات کر رہے ہیں. علی نے کہا پوچھو قیامت تک ہر بات بتاتا ہوں. پوچھو پوری قرآن کے جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کی شان نزول بتاؤں گا، مقصد بتاؤں گا، احکام بتاؤں گا، تشریحات سمجھاؤں گا. میرے سوا اس دھرتی میں سوائے میرے آقا کے کوئی اور نہیں ہے یہ بتانے والا. یہ باب العلم ہے. باب العلم نے کہا پورے قرآن کے رموز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے راز ہیں سب اس کی بے میں. پھر کہا جتنے بے میں ہیں وہ سب نیچے کے نقطے میں، اور جتنے نقطے میں ہیں جانتے وہ نقطہ کون؟ پوچھا کون؟ کہا انا نقطہ نقطہ تنوار. وہ بیٹھے نیچے کا نقطہ میں ہی تو ہوں. ممکن تھا کہ اس دور میں لوگ تعجب کرتے، آج تعجب کی گنجائش نہیں ہے. اتنی سی چپ ہزاروں پہ لاکھوں پہ کروڑوں پہ بھاری ہے نا. اتنے گیگی اتنے بیبی ہے کیا کیا جی. اور کمال یہ ہے چپ کا نکال لو تو انہیں چپ. یہ مدینۃ العلم ہے. اور مدینۃ العلم میں نے ایک شعر پڑھا تھا، عصر نماز علی کی چھٹی میرے نبی نے پڑھوائی. کھڑے رہ جاتا وہاں سے کیا حال ہے؟ نبی پڑھوا دیا نا. اجی اللہ پڑھا جی، اللہ سورت کو پڑھنا تو پڑھے. حدیث پڑھ. حدیث نہیں پڑھا تو ابھی تک. ہاں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نامہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر علی ولما استيقظ قال صلیت یا علی قال اللہ. سرکار علی کی گود میں سر اقدس رکھ کے استراحت فرما رہے تھے. جب آپ جاگے، جاگنا کیا ہے؟ وہ جس کا سونا سونا نہیں ہے، سونا ہے. میری آنکھیں سوتی دل نہیں سوتا. جس کا دل ہمیشہ بیدار ہو، جس کی قلبی کیفیات تجلیت یزدانی سے مرصع ہوں، وہ کیا سوئے گا؟ لیما اللہ وقت لا یسنی ملک مقرب ولا نبی مرسل انا ابیت عند ربی هو یطعمنی و یسقینی. میرے لیے ایسا وقت رہتا ہے، نہیں معلوم ہر روز رہتا اور دن میں کئی وقت رہتا. کوئی وضاحت نہیں ہے، مطلق کو مقید نہیں کر سکتے. میرے لیے ایسا وقت رہتا ہے، میں اب
اپنے رب کے پاس رہتا ہوں اور اس مقام پہ اس منزل میں رہتا ہوں لا یزنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کسی فرشتے کا گزر ہے، نہ کسی نبی کا گزر ہے، نہ کسی رسول کا گزر ہے. اسی لیے تو میں نے کہا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا. آپ گزرے وہاں، کیسے گزرے وہاں؟ اور میں میرے رب کے پاس رابطے بتاتا ہوں. کیسے بتاتا ہوں؟ ہوا یتیمونی و یسرینی. اور ایک روایت میں ہے آقا کو رب لاڑ سے فرماتا محبوب میرے جاہو جلال کی قسم کھا لے. ہائے 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 ہائے. وہاں اس کا گھر ہے. مدینہ کیا ہے اور عرش مولا کیا ہے سن لیجئے. ادھر سرکار کا دفتر، ادھر سرکار کا گھر ہے. اسی لیے جب بلایا تو بولا نالین کے ساتھ آ جاؤ. موسیٰ طور پہ جائیں صرف کلام کرنے کے لیے. ارشاد ہوگا یا موسیٰ فقلن علیک انکا بالواد المقدس طویٰ. یہاں تم سے کلام کرتے ہیں، یہاں تم ہماری آواز سنتے ہو. موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، اپنی جوتیاں اتار دو. اور محبوب کو جب بلایا ارے محبوب یہ تیرا گھر ہے، جہاں چاہا جوتا پہن، جہاں چاہا جوتا استعمال کر. یہ آج یہ فرش سب تیرے قدموں تلے ہیں محبوب. تیرے ہی نور سے تو میں نے یہ بنایا ہے نا. اب یہ کیسے کہوں کہ جوتا اتار دے. اور یہ میں نے ابھی تو کہا قاب قوسین او ادنی. آپ روح البیان شریف اور دیگر مفسرین جو ہمارے مسلک اور ہمارے مشرق کے لوگ ہیں ان کے تفاسیر پڑھیں. فخر رازی بھی ہیں انہی میں، تفسیر قادری بھی ہے اسی میں، حضرت شمس المفسرین کی. لکھتے ہیں کہ جب سرکار وہاں پہنچے اذن منی اذن منی اذن منی یہ صدا آتی رہی. سرکار آگے بڑھتے رہے. جب حجابات سارے اٹھ چکے، تجلیات کے فروغ کا یہ حال تھا کہ ہر گوشہ تجلیات سے منور ہو چکا تھا. سرکار نے قدم روک لیا. یہ بندگی ہے. ارے مہمان ہے، رکنے کی ضرورت نہیں، بلانے والا بلا رہا. یہ بندگی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا تھا ایکم مثلی، یہ رتبہ مصطفیٰ کا تھا. کہا تھا ایکم مثلی، یہ رتبہ مصطفیٰ کا تھا. انا بشرن حبیب کبریا کی انکساری تھی. تم کیا جانو کون ہے وہ اور کیا ہے وہ. اذن منی. لیکن جب سرکار نے چاہا کہ نہیں میں یہاں رک جاؤں، یہاں تک بلا لیا. پھر آواز آئی قف یا محمد. اب تک اذن منی اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. اب آواز آتی ہے قف. کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اشاروں پہ آپ کے؟ قف، اسٹاپ، رک جاؤ. ادھر رک گئے. ارشاد ہوا قف یا محمد ان ربک یصلی. محبوب تو زمین سے فضاؤں کے پرے، 7 آسمانوں کے اوپر، سدرہ سے بھی اوپر عرش پہ آ گیا ہے. اب تو رک جا، میں تیرے پاس آ رہا ہوں. عظمت و شان مصطفیٰ. یہ بیچارے جو ہے نا جن کو علاقے میں آنا نہیں معلوم، فوری بحث کرتے آپ سے. بھائی صلی یصلی کے معنی تو نماز پڑھنے کے ہے، صلی یصلی کے معنی تو درود پڑھنے کے. بیوقوف چپ. 7 معنی میں بتاتا ہوں ابھی. پھر کیا بل صلی یصلی کے معنی قریب ہونے کے ہے. قف یا محمد ان ربک یصلی. محبوبہ تو رک جا، تیرا رب تیرے پاس آ رہا تیرے استعمال کے لیے. وہ ہے وہ ذات
اللہ علی کو نماز پڑھا ہے، بولے ہاں، وہ تو اللہ پلٹایا سورج کو. حدیث سنایا ابھی الفاظ کے ساتھ. حضور مولا کے زانوں پر سر اقدس رکھ کے استراحت فرما رہے تھے. یہ واقعہ روایتوں کے مطابق غزوہ خندق کا ہے. سرکار نے سب پڑھ لی تھی، استراحت فرمائی، طویل ہوئی استراحت. اثر کا وقت ہوتا قلیل ہے، تھوڑا سا وقت ہے. سورج ڈوبنے لگا، پرچھائیاں بڑھنے لگی، اندھیرے چھانے لگے. سورج نے آ کر اپنا مکھڑا کہیں چھپا لیا. سرکار نے آنکھیں کھولی، ولما استيقظ، اٹھے سرکار، بیدار ہوئے. پوچھا صلیتا، نماز پڑھ لیے؟ لا. علی کا جواب کیا تھا؟ لا. رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا علی میرے آرام کو رب کی عبادت پہ فوقیت دیتے ہو؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، یہ صلاۃ وسطی ہے، اسے کبھی نہیں چھوڑنا. فرض چھوڑ دیا، اور رمضان فرض چھوڑنے والے کے لیے فقہ شافعی میں تو بہت سخت احکامات ہیں بھائی صاحب. انہوں تو چھوڑتے چلے بڑھ رہے اس کو. تو نماز چھوڑا، میں تیرے کو نہیں چھوڑتا ہوں. کہا لا. یہ علی کی لا مایوسی کی نہیں ہے. علی کو معلوم ہے میرے زانوں پہ کونین کا مالک مختار ہے. آپ کے جلوے سلامت ہیں تو دیکھا جائے گا، سینکڑوں کعبے بنیں گے اور بت خانے ہزار. تم سے ہے سب، تم نہ ہو تو کچھ نہیں. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں. سب سے زیادہ مزاج شناس کون تھا؟ بولے اللہ. اب سنو، سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہم ان علیًا کانا فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ، تیرا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. مجھے بتاؤ اللہ کی کون سی اطاعت کی؟ اللہ کی تو بے اطاعتی کی. معاذ اللہ، ظاہری معنی میں نماز چھوڑ دی. معلوم ہوا منشا کو دیکھنا، محبوب کی مرضی دیکھنا. انہیں منشا نہیں دیکھ کے تیرے سوا کس کے بھی سامنے نہیں جھکتا بولا تو جنت سے نکال دیے. میں تو موحد ہوں. I am the only Unitarian. I am one who believes in oneness of Allah. I am the perfect موحد. تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا. خوش ہونا چاہیے تھا رب کو. میں انٹار لے رہا تھا تم لوگوں سے. کون جھک جاتا؟ تو نہیں جھکا، تو قابل انعام ہے. نہ فخرج منہا لعنتی الی یوم الدین، نکل خبیث جنت سے، آج سے تیرے پہ پھٹکار قیامت کی صبح تک. گناہ کر رہا تھا. اور کیا کہتا اللہ؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اکڑ کرا اور کافرین میں ہو گیا. کافر تو منکر کیا ہونا ہے؟ خدا کے منکر کو کافر کہتے ہیں. خدا کے وجود کا انکار کیا، الوہیت کا انکار کیا، ربوبیت کا انکار کیا، کسی صفت کا انکار کیا، اور لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ سال صفات الہی کا درس دیتا تھا سارے فرشتوں کو. اور عبادتیں اتنی کی کہ سجدے جمع کر لیے جائیں تو زمین کا کوئی چپا نہ بچے جہاں پیشانی نہ ٹیکی ہو.
اللہ انعام ملنا تھا نا. بجائے انعام کیا ہے؟ پوسٹ آؤٹ. گیٹ آؤٹ. استاد باہر شاگرد اندر. جو جھک گئے وہ رک گئے, جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا. جھکے جو سجدہ کرے تھے نا, صاحب رول بھائی شریف لکھتے 200 سال کا سجدہ تھا. سر اٹھائے, دیکھے رب کو, رب بحال ہے اپنے سے. استاد کو دیکھے تو بلتے جا رہا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. فوری دیکھے استاد باہر, اپن اندر. اللہ تیرا شکر ہے ہم قہر و غضب کا شکار نہ بنے. پھر سجدہ کیا, پھر 200 سال, پھر سر اٹھا. رب نے پوچھا تم لوگوں نے سجدہ کیا, اس نے سجدہ نہ کیا, دیکھیں انجام اس کا. پھر سجدے میں تشکر کا سجدہ, 200 سال. ایک بات مجھے بتانا, اللہ نے تو ایک ہی سجدے کے لیے کہا تھا نا, یہ دو کہاں سے آ گئے؟ یہ دو کہاں سے آ گئے بھائی؟ انہوں نماز بھی ایسی پڑھنا چاہتے ہیں جس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہو. اللہ صاحب کے سوا کسی کا خیال نماز میں آنے سے بہتر یہ ہے. یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مغلظات کی پوری دنیا ان کے اندر بسی ہوئی ہے. ارے پاگل, وہ تیری نماز ہے جو رسول کا خیال آنے سے نہیں ہوتی ہے. یہ میری نماز ہے, بغیر رسول کے خیال کی نماز ہوتی ہی نہیں. کہاں ہوگی, کیسے ہوگی؟ یہ تجھے رکوع, قیام, رکوع, سجود, قوما, جلسہ, تشہد کس نے سکھایا بابا؟ قرآن میں ہے, قیام تو ہے. وقوموا للہ قانتین, اقیموا الصلاۃ, اقیموا الصلاۃ, نماز کے لیے قائم کر دو, نماز کھڑے رہ جاؤ. فَإِذَا قُمْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ وَوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, قیام کی بات ہوئی. قیام بولتے کس کو؟ کیسا کھڑے رہنے کو بولتے؟ ایسا کھڑے رہتا ہوں میں. کھڑے رہو بولے, ایسا کھڑے رہتا ہوں. کھڑے رہو بولے میرے کو. کھڑے کر رہنا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ جانا. ایسا بھی کھڑے رہ جاؤ. بولے نہیں, ہاں تو ایسا ایسا ہوا تو نماز باطل. کئی کو, ارے میرے محبوب کی ادا ایسی ہے. رکو اتنا کرنا, ارے یہ تو خشوع ہے, خضوع ہے, آڑا ہو جاتا پورا. بلے کئی نماز تیری, کئی کو, میرا محبوب ایسا نہیں کرا نا. سبحان اللہ. صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر عبادت کو مقبول کرانا چاہتے ہو تو جیسا میں نماز پڑھتا ہوں نا ویسا پڑھتے چلے جاؤ. تم میرے جیسی نماز تو کہاں لاتے؟ میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے رب کو دیکھتا رہتا ہوں. ابھی تو میں نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تم تو دوسری منزل میں ہو, لہذا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں پڑھتے رہنا. کھڑے ہو جانا تو الف بن جانا, رکوع میں جانا تو ہا بن جانا, سجدے میں جانا تو میم بن جانا, خاکے میں بیٹھنا تو دال بن جانا, نماز ختم کرنا تو احمد کی تصویر بن جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ نماز علی کی چھوٹی. کہا اللہ, سرکار نے ایک روایت کے مطابق دعا فرمائی. کیا دعا تھی؟ اللہم فردد الشمس, ایک جگہ ہے, ایک جگہ ہے فردد ہا. علی علی ایک جگہ ہے, علیہ ایک جگہ ہے. فردہا
ادھر اللہ سے رسول نے دعا کی کہ اللہ سورج ڈوب چکا ہے، علی کے لیے اس کو پلٹا دے. سورج پلٹ گیا، اللہ نے فوری پلٹا دیا. فردہا فردت شمس کے الفاظ بھی آئے. پھر حدیث میں ہے کہ اب حتی صلی علی، جب تک علی نماز پڑھتے رہے سورج پلٹا ہوا آسمان پر تھا. ساری دنیا کے مومن مصلی جب نماز پڑھتے ہیں تو سورج کو دیکھتے رہتے ہیں کہیں غروب نہ ہو جائے. غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنا ہے. آج سورج مصلی کو دیکھ رہا ہے کہ اے مصلی، جب تک تیری نماز نہیں ہوگی میں نہیں ڈوبوں گا. روز کو اس کے منشا سے، اس کی مشیت سے، اس کی حکمت کے مطابق، اس کی مصلحت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اپنے وقت پہ ڈوب جاتا تھا. اور نبی نے پلٹایا ہے، اور علی تیری نماز کے لیے پلٹایا ہے. روز تو مجھے دیکھتا تھا، آج میں تجھے دیکھ رہا ہوں. علی نماز ختم کر لو تو ڈوب جاؤ. ایک علی کے صدقے میں ہزاروں نمازیں جو قضا ہوئی تھی اثر کی ادا ہو گئی. سبحان اللہ. ادھر علی کے بارے میں بولے تو بھی بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ابھی سنے آپ بہت سے باتیں یہاں ایسے چھڑ دیتے ہیں لوگ. ہاں میں سوچ پہ پڑ جاتا ہوں، کرنے کو آیا سو تقریر کروں یا لوگوں کے اشعار پہ تقریر کروں. نئے نئے ترے بچھرے دیتے یاد رہا. وہ آتے جاتے ہر تارے نفس کو چھیڑ جاتے ہیں. میرے اجزائے ہستی سب انہی کے گیت گاتے ہیں. محبت کے کھلاڑی ہار کر بھی جیت جاتے ہیں. انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو مردوں کو جلاتے ہیں. علی کے واسطے سورج پلٹایا گیا. تاریخ میں کسی اور کے لیے واقعہ نہیں ملتا. اب میں اگر خصوصیات فضائل علی بیان کرنے بیٹھوں تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. بس ایک نکتہ رفیع پاشا دیکھ رہے میرے کو جلدی ختم کرتے کھانا کھلانے کا ہے، لوگوں کو یہ خالی کرنے کا ہے. کیا نام ہے صاحب؟ یہ فنکشن ہال ہے یا کنونشن سینٹر ہے؟ استراحت. ہم تو سو جا سکتے ہیں یہاں، تو سونے کو بولتے ہیں. استراحت النور. سبحان اللہ. واہ، نور ہی نور اس جگہ ہوگا جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوگا. صحیح نام ہے، بالکل صحیح نام ہے یہ. تو ایک بات سنا دیتا ہوں قرآن سے. جانے کے بعد کوئی نہیں بولنا او کاکا کہ قصہ لگا نہیں سنا تھا. قصہ بہت ہے قصے تو تم 7 جنم میں نہیں سنے، وہ سناتا ہوں. میں سناتا ہوں، میرے علماء سناتے ہیں ماشاءاللہ. کیسے کیسے چہرے ہیں یہاں پہ. ہاں بحر العلوم کے پوترے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نواسے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت سے ابھی تعارف ہوا ماشاءاللہ. علمی گھرانے کے نہ صرف چشم و چراغ ہیں بلکہ وہ چراغ ہیں جن سے کئی دیے روشن ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بحر العلوم کہ یہ نبیرہ ہیں، وہ نفسہ ہیں. اور میں نے جس کا کلام سنایا خواجہ محب اللہ سرکار کا، وہ بحر العلوم کے پیر و مرشد ہیں، مامو جان ہیں. بحر العلوم میرے بھی دادا جان ہیں. مجھے فخر ہے اس بات پر.
میرے خواجہ سرکار نے ان کو اپنا صاحبزادہ فرمایا، رشتے میں تھے بھانجے، لیکن فرماتے تھے میرا بیٹا ہے. خیر بات. تو مولا مشکل کشا کا ذکر تو بہت آگے جا کے بول دیے، پتا کا پتہ نہیں بول کے بول دیے. بات غلط نہیں ہے مگر صحیح ہے، وہ صحیح جو بات ہے. علی کون؟ علی عطائے خدا دعائے رسول. قرآن سے زبان ہی نہیں، قرآن سے کریں گے بات. ہاں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی. زبان میں تھوڑا لکنت تھی. بولے مولا تیرا دین پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں، میرے سینے کو کشادہ کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے اس کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی اس بندش کو کھول دے. یفقہوا قولی، میرے قول کو تفقہ سے بھر دے. آگے کیا بولے؟ آگے بولے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے گھر سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے. باہر کا نہیں چاہیے، گھر کا چاہیے. گھر والے پہ بھروسہ رہتا نا. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پھر بولے کون؟ اور کوئی بھی بن سکتا. ہارون اخی، اس کا نام ہارون ہے، میرا بھائی ہے. انہیں اس کو میرا وزیر بنا دو. تو کیسا وزیر بنایا اللہ نے؟ حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا. نبی بنا دیا. موسیٰ کا کام ہلکا کرنے کے لیے ہارون کا انتخاب خود موسیٰ نے کیا. دعا کی، اللہ نے قبول کر لی اور نبی بنایا. اب میرے سرکار فرماتے ہیں علی میری معیت میں، سنگت میں، منزلت میں ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ. یہ اور بات ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہوتی تو ہی نبی ہوتا. نبوت ختم، وہاں ان کو نبوت ملی. اب سنو، اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل، سبحان اللہ، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ. وَقُلْ، محبوب تو بول. وہ موسیٰ اپنے سے بولے، یا رب بول رہا محبوب ایسا بول. دعا کرنے کا سلیقہ بھی میں دیتا ہوں، دعا پوری بھی میں کرتا ہوں. زبان تیری چاہیے، زبان تیری چاہیے. وَقُلْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. میں آؤں بھی تو صداقت کے ساتھ اور جاؤں بھی یہاں سے تو صداقت کے ساتھ. پھر وَاجْعَلْ لِي، وہاں بھی وَاجْعَلْ لِي تھا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، موسیٰ نے گھر سے مانگا، میرے گھر سے وزیر بنا. رسول اللہ کیا بول رہے؟ اللہ سکھا رہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، میرے لیے ایک سلطان مددگار تیرے پاس سے دے. موسیٰ اپنے گھر سے مانگا، میں اپنے گھر سے نہیں مانگ رہا ہوں، تیرے پاس سے دے. رب نے فرمایا میرے پاس سے ہونا ہے تو لے، مولود کعبہ کو دیتا ہوں. میرے گھر کا ہے یہ، تو اپنے گھر سے نہیں
یہ میرے گھر کا ہے. موسیٰ نے اپنے گھر سے من اہلی، میں اپنے گھر میں پیدا ہونے والے کو دے رہا ہوں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہاں بھاگیں گے میاں علی سے؟ کوئی شاعر صاحب کا شعر بھی یاد نہیں ہے میرے کو. انہوں بولے علی سے بچنا ہے تو دوزخ میں جا کے چھپ جاؤ. اب تو کہیں بچ نہیں سکتے تم، وہیں چل ہی نہیں آتے. علی سے بچنا ہو دوزخ میں جا کے چھپ جاؤ. پہلے یہ مرتضی شہر خدا مشکل کشا لی خمسۃ مطفئها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. اور بیدم صاحب کی زبان میں حضرت بیدم بڑے دمدار تھے، نام رکھ لیے تھے بیدم. بیدم یہی تو پاک ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن، مرتضی نبی، مصطفیٰ علی. خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی. بیدم یہی تو پاک ہے. جھگڑا ہوتا اس پہ بہرے آ جاتے. میں تو چلا، رفیع پاشا کو پکڑ لیتے ہو گئے. اس کو لاتے حضرت کیا کیا کی بول کے گئے نا. شاید میرا نمبر دے دینا، میں نمٹ لیتا ہوں. ایسے بہت آتے میرے گھر. علی وہ اس کو رسول اللہ نے اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی جان کہا. پڑھو آیت مبارکہ، قرآن ہے. قالوا ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھی نزاع، ایسا ہوا نہیں ویسا ہوا نہیں ویسا نہیں. وہ برف اللہ علیہ وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه بحث ہو رہی تھی. رسول اللہ سے مباہلے کے واسطے تیار ہو گئے. بولے آؤ چلو آ جاؤ. میں کس کو لاتا ہوں؟ ابنانا، میرے بیٹوں کو لاتا ہوں. حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ہے میرے بیٹے. ابنانا وابناکم، تم اپنی اولاد کو لے لو. ونسانا، میں اپنی عورتوں میں لاتا ہوں. ازواج مطہرات کو لے لگے. بولے فاطمہ چلو. چلو فاطمہ. مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلط ہو اللہ اس کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، وہیں تباہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول بظاہر جو جوخم ہے اس کے لیے اپنے دونوں لاڈلوں کو، جن سے مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد پوری دنیا میں ہے، تم نے زندہ کیا لفظ آل عبا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ. چلو فاطمہ. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی. ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم وانفسنا، جمع کا صیغہ ہے. ہماری جان نے، وانفسکم، تم تمہاری جانوں کو لے کے آؤ. کس کس کو لاتے کہ تم کس کو جان سمجھتے کہ اپنی، ان کو لے کے آؤ. مصطفیٰ جان رحمت اپنی جان کس کو سمجھے؟ علی چلو.
حسنین فاطمہ علی رضی اللہ عنہم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ہم ہماری جانوں کے ساتھ آتے ہیں. میں آ رہا ہوں، یہ میری جان علی آ رہا ہے. میں آ رہا ہوں، میری بیٹی فاطمہ آ رہی. میں آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسنین آ رہے ہیں. یہی وہ ہیں جنہوں نے دین کو زندگی دی. یہ فاطمہ علی کے دو لاڈلے نہ ہوتے تو آج دین نہ رہتا، اور علی نہ ہوتے تو دین وہاں تک نہ پہنچتا جہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. جنگوں میں دیکھ لو، اٹھا کے تاریخ پڑھ لو، جس جنگ میں علی شریک تھے اس جنگ میں شکست نہیں ہوئی. علی جا فتح وہاں. یہ ان کا صدقہ ہے جو دین یہاں تک پہنچا ہے. اور وہ کربلا کے 72 نفوس. اللہ اکبر. ایک میڈیکل کلو دے رہا ہوں آپ کو. آپ جو سائنس پڑھے یا جو ڈاکٹرز ہیں یہاں میڈیکل سائنس سے متعلق لوگ، ان سے پوچھئے what is the perfect normal figure of your pulse. Impulsation should be 72 per minute. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے. بہتر، ایک منٹ میں 72 مرتبے یہ آپ کی پلس دھڑکتی ہے. دل دھڑکتا ہے، دل دھڑکتا ہے تو 72 کو یاد کرتا ہے. مان لینے کے لیے یوں تو بہت سے آئے. سنو، ایک مشاعرے میں بولا تھا میں یہ بات، بہت لوگوں کے منہ جل گئے. مان لینے کے لیے یوں تو بہت سے آئے. مالک غنیمت تقسیم ہو رہا وہ تو بد 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 پٹھوں میں سے چمٹیاں نکلے جیسا، اور وہ پروانے نکلتے نا گرمیوں میں کروڑوں کی تعداد میں. کہاں سے آتے، کہاں جاتے، کسی ہونے والوں ویسا آ جاتے تھے. مان لینے کے لیے یوں تو بہت سے آئے، جان دینے کے لیے صرف 72 نکلے. سبحان اللہ. یہ وہ گھر آنا ہے. ان کا صدقہ ہے یہ دین. دل غریب نواز نے کہہ دیا، اے ہائے ہائے ہائے، شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین. ایک ایک لفظ خزانہ ہے معنی کا. دین حسن حسین، دین بنا حسن حسین. سرداد نداد دست درد بدست یزید، اقا کے بنا الہ الہ حسن حسین. شاہ حسن حسین، حسین شاہ ہے. بادشاہ حسن حسین، حسین بادشاہ ہے. ارے نادانو، تم حسین کو مجبور سمجھتے ہو. جو مجبور ہوتا بادشاہ نہیں ہوتا، جو بادشاہ رہتا مجبور نہیں رہتا. شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن حسین، دین حسن حسین. حسین دین ہے. اگر حسین دین نہ ہوتا تو رسول اللہ سجدہ طویل نہ کرتے. نوافے کے لیے سجدہ طویل نہیں ہوا، دین کے لیے ہوا تھا. دین حسن حسین. رسول کی نماز میں دین سے ہٹ کے کسی کا خیال آ نہیں سکتا. دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین. دین کو پناہ ملی انہی کے گھر میں، ورنہ یہ دین تو کبھی ختم ہو گیا ہوتا. اللہ اکبر. دین حسن حسین، دین پناہ حسن حسین. سردار
نداد دست در دست یزید، سردار بے شک سر دیا، ہاتھ نہیں دیا. کیسے دیتے وہ ہاتھ جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں گئے؟ ہائے 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 سردار نداد دست در دست یزید، حق کا سچ تو یہی ہے، حق یہی ہے. بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنا ہے حسین، بے شک لا الہ کی اساس بنے ہیں حسین، لا الہ کی بنیاد بن گئے ہیں حسین. اب ایک صاحب میرے کو بولے، میں ایک جلسے میں محرم میں میرے بھائی پڑھ دیا غریب ناز، باہر نکل کے بولے حضرت آپ یہ پڑھے نا. بولا آپ پڑھے نا، آپ سنے نا؟ ہاں سنا. ہاں بولیے. نہیں وہ بنا لا الہ است حسین بولے آپ. میں نے بولا غریب ناز بولے. وہاں جا کے پوچھو. میں سنایا بابا، کوٹ کرا میں. Simply I quoted the verses of حضرت معین الدین چشتی. I am not the poet. نہیں مگر کیسا بولے ان سے پوچھو. نہیں اگر آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ بولا کیوں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ نہیں بنا الہ الہ بولے نا. ہاں بولے. نہیں بنا تو رسول اللہ ہے نا. ارے بڑا نادان سن. رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا حسین منی وانا من حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا ہی وجود ہے. میں جب تک ظاہری دنیا میں ہوں دین مجھ سے، میرے جانے کے بعد اس سے. یہ مصدر بھی ہے مظہر بھی ہے. بڑے تھوڑے تھوڑے سوالات لکھوائے. اچھا بولے حضرت وہ اللہ کے رسول فرمائے نا اپنے اہل بیت کے بارے میں، فضل اہل بیتی کسفینۃ النور من رکبھا نجا ومن ترکھا غرق. بولے اہل بیت اس کا کو بولے اتنے وہ صحابہ تھے نا، بڑا تھے. بے شک تھے. ایسے بڑے بڑے جن کو رسول اللہ نے ان کی عظمت و شان کا پوری کائنات پہ اظہار کر دیا ہے. یہ صدیق ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، ان کی شان ہے. اس میں کس کو کلام؟ اہل بیت بھی ان کی تعظیم کرتے تھے اور وہ ان کا لحاظ کرتے تھے. کیا کلام ہے اس میں؟ لیکن اگر ان کو کہنے بولے سفینۃ النور، بابا تمہاری عقل میں کھوٹ ہے تو میں کیا کروں جی؟ یہ کیا کھوٹ ہے؟ بولا سرکار یہ بھی فرمائے انی تارک فیکم الثقلین، دوسری روایت میں ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری بھرکم چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب میری اطرت. اور یہ بھی فرما دیے تم ان دونوں کو پکڑے رہنا، جب تک پکڑے رہیں گے گمراہ نہیں ہوں گے. دونوں کو، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، یہ لے کے چلو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہی دونوں کل قیامت میں میرے پاس آ کے ملیں گے. دونوں آئیں گے میرے پاس. کیا سمجھے آپ؟ نہیں سمجھا کچھ بھی. مطلب سمجھا تو سمجھ لو. اگر رسول اللہ صرف اصحاب کا نام لے لیتے، قیامت تک صحابہ کا سلسلہ چلتا. ایک صحابی جن کا نام حضرت جعیدی ہے، 124 یا 140 سال ان کی عمر ہوئی. ایک دفعہ آئے حضور کہنے بولے یا رسول اللہ آپ کی مدحت میں ایک بیت ہوئی، ایک شعر ہوا. رسول اللہ فرمائے سناؤ. وہ شعر سنائے، حضور خوش ہو کے دعائیں دیے. اللہ تیرا چہرہ بارونق رکھے، اللہ تیری صحت سلامت رکھے، جب تک تو رہے اللہ تجھے عافیت سے رکھے، بلاؤں سے محفوظ رکھے. روایت میں ہے کہ 140 سال کی عمر کے باوجود دانت نہیں گرے تھے. چہرہ ایسا بارونق تھا کہ نوجوانوں کے چہرے ماند ان کے سامنے. ہاتھ پاؤں کے ایسے سیدھے تھے، الف کے سر کا سیدھے تھے. 80-90 کے بعد آدھے جھک جاتے ہیں. سرکار نے دعا دی تھی
140 سال کے بعد رخصت نا، تشریف لگے نا، ہو اور یا رسول اللہ کیا بولے؟ میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہو۔ صحابہ اگر بولتے تو 140-150 سال میکسیمم، اس کے بعد صحابہ ختم۔ رسول اللہ کی اہل بیت قیامت تک ہے، اس لیے بولے ان کو پکڑ کے چلو، بس قرآن کو پکڑنا، ان کو پکڑنا۔ مولویاں بہت سے باتیں سناتے، سنانے کی حدیثہ نہیں سناتے، وہاں ترک رکھتے، ہر لو چھپا لیتے اس کو۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم، حب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ اپنی اولاد کو 3 باتوں پہ تربیت دو۔ پہلے اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، دوسرا ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھرو، تیسرا ترتیب کے حساب سے سنا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کا قرینہ سلیقہ دو، انہیں شوق دلاؤ، ذوق دلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنے کا ان میں شوق پیدا کر دو۔ پہلے حب نبی، پھر حب علی، فاطمہ، حسن، حسین، اہل بیت پوری، آخر میں قرآن۔ تو پھر یہ قرآن بعد میں کہیں کو آیا، اس لیے آیا بابا۔ کبھی کسان کو کھیتی باڑی کرتے ہوئے دیکھے تم؟ پہلے زمین کو بیج قبول کرنے کے قابل بناتا، اوبڑ کھوبڑ پتھرے مٹی ڈکک کر کیا کیا ایسی چیزیں which are the factors of dormancy، جس کی وجہ سے بیج پھلپتا نہیں، ان کو نکال کے پھینک دیتا، پھر آبیاری کرتا، پانی سے سینچتا۔ اب جب مٹی قابل ہو گئی بیج کو قبول کرنے کی، تب ڈالتا بیج، تو پھر وہ بیج پودا بنتا، ثمرآور درخت بنتا۔ پہلے دل کی دھرتی کو مصطفیٰ کی محبت سے تو صحیح کر، اہل بیت کی محبت سے اس کو قابل بنا دے کہ وہ قرآن کو قبول کر سکے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے سچے چاہنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے اور اپنے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء اکرام کے دامن سے ہمیشہ ہمیشہ وابستہ رکھ۔ تیرے وہ بندے جن کو تو نے اولیاء میں شمار فرما لیا ہے، ان کی زندگیوں کو دراز کر دے، ان کے سایوں کو ہم پہ دراز کر دے۔ اور تیرے وہ بندے جو دین حنیف کی خدمت کر رہے، راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، عقائد حقہ کی خدمت کر رہے، مولا ان کو خوب مہلت دے اور ان سے استفادے کے دائرے کو وسیع کر دے، ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ کر دے۔ اور یہ جتنے تیرے حبیب کے چاہنے والے یہاں جمع ہیں میرے مولا، سب کے جائز دل مقاصد پورے فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، جو نونہال کم سن اور نوجوان میدان عمل میں تعلیمی سفر میں ہیں میرے مولا، ان کے لیے ان کی منزلوں کو آسان کر دے، ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی مستورات کا کردار عطا فرما دے۔ مولا ہم کو، ہماری موجودہ آنے والی نسلوں کو سچے پکے مسلمان بنا، اسلام پر جلا، اسلام پر مار۔ اور ہمارے وہ بزرگ جو اس وقت خابدہ استراحت لحد ہے، شہر خاموشہ میں سو رہے ہیں، میرے مولا ان کے قبروں پر انوار اور رحمتوں کی چادر نازل فرما۔ اگر وہ نیکوکار ہیں ان کے درجات بلند فرما دے، اور کچھ کوتاہیاں نسیان ان سے ہوئی ہے مولا تو اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما دے۔ داعیان مجلس
پر خصوصی کرم فرما مولا، ان سے یہ خدمت تادیر لیتا رہے، ان کی اس خدمت کو قبول فرما لے، ان کے گھروں کو آباد رکھ، سننے سنانے والوں کو آباد رکھ، ان کے گھروں پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، تمام عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما مولا، ظالم جابر مستبدد طاقتیں سر اٹھائی ہے اور ان کے عزائم بہت خراب ہیں میرے مولا، ان کے مذموم ارادوں کو منصوبوں کو تہس نہس کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، سارے جہاں کے لیے ان کو عبرت بنا دے، طرف فرما دے، رحم فرما دے، تیرے حبیب کے نام لیوا جہاں کہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، اسلام کا پرچم بلند و بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے